واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ اہم چیزیں مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں حقیقی طور پر جو واقعہ کربلا ہے اس کو سمجھنے کا موقع مل سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہو رہا ہے۔ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام کا جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت ہے اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اب اس بات کو ہم میں سے ہر آدمی بہتر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ وہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے اور 6 ماہ کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو 6 ماہ کا عرصہ جو ہے اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے آپ کو اس بات کی خبر دے دی گئی کہ آپ نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ سیدنا امام حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، وہ ساروں کے لاڈلے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں مانگی کہ اس آزمائش کو ٹال دیا جائے، بلکہ ساروں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم حالانکہ اگر دعا مانگی جاتی تو وہ قبول ہوتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ اب دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء الجنہ، وہ خاتون جنت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو ان کی ذاتوں پر ایمان ہے، تو اگر وہ اللہ کے حضور دعا کرتے تو یقیناً ان کی دعا جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا درجہ پاتی، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا نہیں مانگی۔ ان کو پتہ ہے ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ اس قربانی کے اندر، اس یعنی واقعہ کربلا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنی اولاد کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنا گھر بار چھوڑنا۔ بظاہر دیکھا جائے اگر ہمارے لیے، اگر میں ایک مثال ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے لیے گھر بار چھوڑنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ بے شک۔ تو امام علی مقام نے ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل ہو، اللہ کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل ہو۔ لیکن ان تمام مراحل کے اندر دیکھا جائے نا، تمام مراحل کے اندر کسی بھی مرحلہ پر آپ نے دین کی خلاف ورزی نہیں کی، یا دین کے معاملات میں کوئی غفلت یا کوتاہی نہیں کی۔ ان تمام معاملات کے اندر بھی آپ نے نمازیں بھی ادا کی ہیں اور آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سر انور جب وہ نیزے پر رکھا گیا اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کمزور بنا لیتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے ہمیں اس واقعہ کربلا کے ذریعے یہ درس دیا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، فتح جو ہے وہ آپ کی ہی ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1445 ہجری ہو چکی ہے، آج بھی لوگوں کی زبانوں پر حسین حسین کے کلمات ہیں۔ اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ والی بات جو ہے یہ ان کی قربانی کی اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے۔ تو واقعہ کربلا جو ہے وہ در حقیقت ہمیں اللہ کے پیارے رسول سے سیکھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرتوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی قربانی ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں یہ قیامت خیز سانحہ ہے، قیامت خیز، یعنی ایسا سانحہ ہے کہ جس کی تاریخ انسانی کے اندر مثال ہی نہیں ملتی۔